کچھ لوگ وہ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر بھی امید ہے کوئی نہ کوئی لیکچر ہوگا۔ عموماً وہ لوگ انہیں ملحد کہا جاتا ہے، یا کسی درجے میں سیکولر لوگ بھی مذہب کا انکار کرتے ہیں، کسی درجے میں لبرل لوگ بھی مذہب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دنیا میں وہ لوگ جو مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ لفظ مذہب جو ہے اسم ظرف ہے، مذہب ذہب یذہب سے، جس کا معنی ہے چلنے کی جگہ، لیکن اصطلاحی طور پہ مذہب کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ اصول جن پر چل کے زندگی گزاری جائے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیے ہیں، انہیں مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ دین بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ مذہب اور لفظ دین، اس میں بسا اوقات جو ہے وہ فرق بھی کیا جاتا ہے ایک اعتبار سے۔ لفظ دین تو بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران میں ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ تو یہ لفظ دین جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ مذہب اور لفظ دین، ان میں تھوڑا سا ایک فرق کیا جاتا ہے۔ مذہب بسا اوقات مسالک کے اوپر بھی بول دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اگر جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ آپ کو عام سننے میں ملتا ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے جی، یہ امام مالک کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ تو یہ مذہب کا لفظ جو ہے یہ مسالک کے اوپر بھی بسا اوقات بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک مذہب اور دوسرا دین۔ اچھا، اس کے کچھ مترادفات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں۔ مثلا ملت کا لفظ ہے، یہ بھی اس کے مترادف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک جگہ پہ استعمال کیا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ تو یہاں پہ ملت جو ہے وہ دین کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سبیل کا لفظ ہے ایک، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کے ہم معنی ہی لفظ استعمال کیا۔ سورہ النحل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ لوگوں کو۔ اسی طرح ہدایت کا لفظ بھی ہے، شریعت اور منہج کا لفظ بھی جو ہے وہ بسا اوقات اس کے مترادفات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا بیسیکلی سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ مذہب کو مانتے کیوں ہیں؟ مذہب کو ماننے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ انسان کسی مذہب کو مانے بغیر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ ضروری ہے کہ جی اپنا کسی نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ہی سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ تو آپ میں سے کوئی بھائی، ہمارا لیکچر تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی جس میں آپ کو بھی حصہ لینا پڑے گا تھوڑا تھوڑا، میں تو بولوں گا ہی، آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا۔ تو آپ ماشاءاللہ علم و فضل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے اس کا کہ جی آخر مذہب کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ مذہب انسان زندگی تو گزار سکتا ہے مذہب، لیکن جاہل والی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان کو شعور یا یہ سمجھداری ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، جو اس کے ذہن میں آئے گا وہی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور کو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تو اس چیز کو مانتے نہیں نا۔ یہ تو آپ اس بندے کو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے اسے پتہ نہیں اللہ ہے کیا،
اور کو بھائی دیکھیں انسان کی زندگی کا جو ایک سٹرکچر ہے نا وہ ایسا ہے کہ انسان دنیا میں انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا. مطلب اگر میں کہوں کہ میں اس دنیا میں ہر رشتے ناطے سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار سکتا ہوں تو میں دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. مجھے دنیا کے بے شمار مواقع پہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. ماں باپ کا میں محتاج ہوں، میں رشتہ داروں کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، بڑھاپے میں مجھے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، میں بے شمار مواقع کے اوپر رشتوں ناتوں کا محتاج ہوں. انسان کی زندگی کا سٹرکچر جو ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی زندگی ہے. کوئی انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جہاں پر اجتماعی زندگی گزاری جاتی ہے نا اس زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. وہ بات جو بھائی کر رہا تھا کہ اگر اصول و ضوابط نہیں ہوں گے نا تو پھر انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. اب وہ اصول و ضوابط ہمیں کون بتائے گا؟ جو عقل کل ہے. انسانوں میں تو کوئی عقل کل ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت تھی اس چیز کی. یہ الگ ٹاپک ہے کہ ہم نے کریٹر کو خالق کو کیسے ثابت کرنا ہے کہ اس کائنات کا وہ خالق ہے، یہ اپنے آپ نہیں چل رہی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اصول و ضوابط کی ضرورت تھی، اور وہ اصول و ضوابط ہمیں صرف وہ دے سکتا ہے جس کی عقل کل ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا. ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمیں کوئی اصول و ضوابط دینے والی ذات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں مذہب کے نظریے کے حوالے سے. ایک کو کہا جاتا ہے استقرائی نظریہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے ابتدائی نظریہ. استقرائی نظریہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جب دنیا کی ابتدا ہوئی، ڈارونزم کی تھیوری کو جو مانتے ہیں کہ یہ بندر سے جو ہے وہ انسان بنا، وہ بگ بینگ ایک تھیوری ہے، وہ دھماکہ ہوا، اس سے یہ کائنات خود بخود بن گئی. تو انسان جو ہے نا وہ آزاد زندگی گزارتا تھا، اس کا کوئی خالق نہیں تھا، کوئی مالک نہیں تھا. تو انسان نے نا مختلف چیزوں کا ڈر اپنے اندر بٹھانا شروع کر دیا. اگر اس کے اندر سورج کا ڈر بیٹھا تو اس نے سورج کو دیوتا بنا لیا. اگر اس کے اندر چاند کا ڈر بیٹھا تو اس نے چاند کو اپنا دیوتا بنا لیا. اگر اس کے اندر کسی جانور کا ڈر بیٹھا تو اس نے اس جانور کو اپنا دیوتا بنا لیا. اگر اس کے اندر آگ کا ڈر بیٹھا تو یہ آگ کی پرستش کرنے لگ گیا. اور اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ایک نہ نظر آنے والی چیز کا خوف ان کے اندر بیٹھا نا تو انہوں نے کہا کہ جی رب اللہ وہی ہے جو نظر نہیں آتا، اسی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. اس کو یہ استقرائی نظریہ کہتے ہیں. جبکہ ایک ہے دوسرا نظریہ جو یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ استقرائی چیز نہیں ہے، بلکہ مذہب جو ہے یہ تو اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے انسان کو بنایا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو سورہ البقرہ میں غالباً یہ آیات آتی ہیں یأتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، کہ اب جو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہیں وہ تمہارے پاس میری طرف سے آئیں گے. وہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، تمہاری بود و باش کیسی ہونی چاہیے، تم نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تو تمہارے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے. تو یہ جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے یہ سچا اور صحیح نظریہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ کوئی بعد کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ بھیجا تھا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، مذہب کو، ہدایت کو، ملت کو بھی آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. اب یہ مذہب کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، اس کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ ہیں،
اور مذاہب کی دو اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. یہ مذہب کے ماننے والوں کو عموماً دو چیزوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ مذاہب ہیں جو الہامی مذاہب ہیں اور ایک وہ ہیں جو غیر الہامی ہیں. الہامی مذاہب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل کیے گئے. ان کو جو ہے وہ سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے. تقابل بیان کی کتابوں میں اسے سامی اور اسے غیر سامی. سامی جو ہے وہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، حام، یافس اور سام، یہ تین بیٹے تھے ان کے. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو مذاہب ہے نا تینوں، یہ تینوں سامی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں. اور وہ تین مذہب کون سے ہیں؟ ان میں نمبر 1 مذہب ہے یہودیت، نمبر 2 ہے نصرانیت، اور نمبر 3 ہے اسلام. یہ تین مذہب ہیں جو دنیا کے اندر الہامی مذاہب کے نام سے جانے جاتے ہیں. ہم یہ جتنے بھی مذاہب کے متعلق پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ مذاہب کے لوگ جن کے ساتھ ہمارا یہاں پہ پاکستان میں واسطہ پڑتا ہے ان کو ذرا ہم بالتفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. باقی جن کا ہمارے ساتھ یہاں پہ کوئی اتنا واسطہ نہیں پڑتا اس کو ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے. اس میں نمبر 1 پہلی ہماری چیز ہوگی کہ اس مذہب کا بانی کون ہے. نمبر 2 اس مذہب کے عقائد کیا ہیں. نمبر 3 اس مذہب کی کتب کون سی ہے. اور نمبر 4 اس مذہب کے فرقے. جن مذاہب کے متعلق ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے ان کی یہ چیزیں ہم پڑھیں گے کہ اس مذہب کا بانی کون ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ کون سی کتابوں کو مانتے ہیں، اور ان کے فرقے کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے کی جاتی ہے چونکہ نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ ایک نظریہ ہے، بہرحال یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، کہ جی دنیا سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا. جو نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا تھا. آگے بھی جو انسانیت چلی تھی وہ ان کی نسل سے چلی تھی. ہاں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ سامی ہے اور وہ غیر سامی ہے. یہ بچ گئے تھے نا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے یہ انہی میں سے تھا. تو ٹھیک ہے اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن آگے جو نسل چلی تھی نا وہ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ نبی کا بیٹا تھا اس لیے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ہاں یہ ان کے ساتھ نہیں، اس کی تفصیل کا نہیں ذکر، لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹا جو تھا ان کے ساتھ تھا. اس لیے میں نے آپ کو جو بنیادی تقسیم ہے نا وہ پہلے بتائی ہے، الہامی اور غیر الہامی، کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے باقاعدہ انہیں الہامی کہا جاتا ہے، اور جن کی طرف نہیں ان کو غیر الہامی کہا جاتا ہے. اچھا اس کو مٹا دیں. یہ جو غیر الہامی مذہب ہے نا ان کو پھر آگے دو چیزوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک نسل گزری ہے دنیا میں منگول کی. منگولوں کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، ارطغرل غازی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں منگول آتے ہیں. اور ایک ہے آریائی. منگول ہے
اور ایک آریائی. یہ دو نسلیں ہیں جو اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر گزری ہیں. یہ جو منگولی مذاہب تھے نا دنیا میں، وہ تین تھے: تاؤزم، شنٹوئزم اور کنفیوشس. اور جو ہے آریائی، اس کے تحت مذاہب والے لاتے ہیں نمبر 1 پہ ہندو مت کو. ہندو مت کا دوسرا نام ہے آریہ دھرم. نمبر 2 ہے چین مت. نمبر 3 ہے سکھ مت. اس کے بعد ہے بدھ مت اور زرتشت. یہ مذاہب کی جو ہے نا وہ تقسیم کی جاتی ہے. آریائی جو ہے ہندو مت ہے ایک، ہندو مت کا دوسرا نام ہے آریہ دھرم. دوسرے نمبر پہ چین مت، پھر سکھ مت ہے، پھر بدھ مت ہے اور پھر زرتشت ہے. اور دیکھیں ایک دو مذاہب ایسے ہوں گے جو بڑے معروف بھی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن افسوس کے تقابل دیان کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. آریائی، آریہ دھرم یہ ہندو دھرم کا دوسرا نام ہے. ہندو مت کا دوسرا نام ہے آریہ دھرم. قادیانی یہ بھی غیر مسلم ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ تقابل دیان کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا جاتا. حالانکہ یہ ایک مذہب ہے علیحدہ سے. اسلام سارے قادیانی مرتد تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں. ایک بچہ قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ تو اچھا، اگر آپ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر تو سارے مرتد ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو سارے ہی اسلام بھی پیدا ہوتے ہیں بعد میں. بابا باؤ یو حبیدان یو یونسران یو یمجسان، اس اعتبار سے تو سارے مرتد ہی ہیں. ہاں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں تقابل دیان پہ کتابیں لکھنے والوں نے ان کو باقاعدہ کسی مذہب کے اندر شامل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ ان کو اسلام میں کنسیڈر کر رہے ہیں یا ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی. تو ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک اور تیسری قسم بنائیں مذاہب کی، وہ ہے جھوٹے مذہب. ہیں تو خیر اسلام کے علاوہ سارے جھوٹے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو ہے وہ صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کے آتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی یہودی کسی بھی عیسائی تک اگر میری دعوت پہنچ گئی اور وہ پھر بھی میرے اوپر ایمان نہ لے کے آیا تو وہ اہل نار میں سے ہے. تو یہ دو مذہب اور ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے قادیانیت اور ایک کو کہا جاتا ہے بہائیت. یہ بھی ہمارے ہاں یہاں پہ پاکستان میں دونوں پائے جاتے ہیں. اچھا یہ جتنی بھی منورٹیز ہیں ان میں سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو تعداد ہے نا وہ ہے ہندوؤں کی. ویسے دنیا میں سب سے زیادہ جو 8 بلین ٹوٹل دنیا کی آبادی ہے اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہے عیسائیوں کی. یعنی پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعداد ہے عیسائیوں کی.
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی تعداد ہے. تو اب ہم ذرا تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں یہ الہامی مذاہب کی، جو یہودیت، نصرانیت اور اسلام ہم نے پڑھا اس کے متعلق. اس کو ریز کر دیں. بہائیت. جی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہودیت کو. یہ جو یہودیت ہے، ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اس نام کی وجہ کیا ہے؟ ان کے یہودیت کے علاوہ بھی نام ہے. ان کو دنیا میں اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ان کو عبرانی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے ان کے نام ہیں. عبرانی. ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی سلطنت ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے. یعقوب علیہ السلام سے یہ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. تو ان کی خیر لمبی ایک ہسٹری ہے. مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 12 قبائل نے ان کے 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے تھے. 10 گروہ ایک طرف ہو گئے تھے، 2 گروہ ایک طرف ہو گئے تھے. ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور تاریخ میں ایک بندہ گزرا ہے بخت نصر کے نام سے. اس نے ان کو بڑا مارا تھا. ایون کہ ہیکل جو تھی ان کی وہ بھی تباہ کر کے رکھتی تھی. ہیکل ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں مسجد کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مذہبی جو عبادات کرنے کی جگہ اس کو مسجد کہتے ہیں، ان کے ہاں اسے ہیکل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی. تو یہ 12 قبائل تھے جو 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے تھے. ایک سامری کہلاتا تھا اپنے آپ کو، دوسرا یہودا کا گروہ تھا. تو سامری بھی بالآخر ختم ہو گئے تھے، تو یہودا گروہ جو تھا نا یہ باقی رہا. تو اس یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں. اچھا، دوسری بات لوگوں نے یہ بھی ایک توجیہ بیان کی ہے کہ یہ چونکہ باب ہے ہادا یہود، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے سر کو ہلانا. تو یہ جب کوہ گریزم جو ان کی مذہبی دیوار ہے جس کے قریب کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر یا گوگل پہ جا کے دیکھیں کبھی، تو اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کے یہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں اس کے آگے، جیسے ہمارے ہاں حفظ کے بچے نہیں ہلتے. اس طرح یہ بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سر کو ہلا کے جو ہے نا وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو بعض لوگوں نے اس وجہ سے بھی لکھا ہے کہ ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت کے وقت دیوار گریا جو ان کی دیوار ہے اس کے قریب کھڑے ہو کے یہ اپنے سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. جو 12 جو 2 گروہ تھے، ہاں ہاں، ایک 10 اور ایک 2، تو ان میں سے سامری کون تھا؟ یہ لمبی تفصیل ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ایک کتاب چھپی ہے اپنا کراچی سے، یہودی فرقوں کی تفصیل، عبداللہ غازی بندے کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. یہ 7-8 ہزار سال کی تاریخ ہے. تو اس تاریخ میں آپ کو ان ڈیٹیل یہ ساری چیز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بلکہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، اس نے تو یہ لکھا ہے کہ ان میں سے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل گم ہو گئے تھے نا، کچھ ادھر آ گئے تھے خراسان والی سائڈ پہ. وہ کہتا ہے یہ جو پٹھان ہے نا یہ انہی میں سے ہیں.
اور آپ کبھی غور کریں تو معاندرہ جو ہے نا پٹھانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں بڑا ملتا ہے، کبھی غور کریں ملتا ہے آپس میں. تو بہرحال مرزے نے یہ بات لکھی ہے. تو ان کو جو ہے وہ اسرائیلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے لقب کی وجہ سے ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ انہی کے نسل سے چلے تھے. یہ جو اس وقت دنیا میں ایک نئی تحریک کھڑی کی جا رہی ہے وحدت ادیان کے نام سے، آپ نے شاید یہ خبر پڑھی ہو، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ نا مختلف ایئرپورٹس کے اوپر ایک مشترکہ عبادت گاہیں بنائی جا رہی ہیں. وہاں پہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ بائبل بھی پڑھی ہوئی ہے، تورات بھی پڑھی ہوئی ہے. مسلمان آئے وہ اپنی عبادت کرے، یہودی آئے وہ اپنی عبادت کرے، عیسائی آئے وہ اپنی عبادت کرے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام سے چلے ہوئے، ابراہیمی ہیں سارے، تو یہ سب ایک ہی ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے اس دعوے کا بڑی سختی کے ساتھ رد کیا ہے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہودیت کا آغاز تو ہو رہا ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کے گزر کے ہوئے ہیں. یہ تو تاریخی اعتبار سے ان کا دعویٰ غلط ہے، اور اعتقادی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اور اسی طرح عیسائیوں کا یہ دعویٰ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ عیسائیت جو ہے شروع عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بڑی دیر پہلے کی دنیا سے چلے گئے. اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو ایسی کوئی تعلیم نہیں رکھتے. خیر، یہ ان کے مختلف نام ہیں. دیوار گریا، گریا گاف کے ساتھ، یہ دیوار گریا. اچھا جی، کسی بھی مذہب کے عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی بنیاد ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. تو اب ہم ان یہودیوں کے عقائد کی طرف آتے ہیں. یہودیوں کے عقائد ظاہر ہے ہم نے پڑھنے ہیں، تو ہمارے پاس ان کا جو سب سے اتھینٹک سورس ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کی یہ مذہبی کتاب ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ موٹا سا تورات کہہ دیا جاتا ہے. اس کا میں ان ڈیٹیل تعارف آپ کو آگے عیسائیت کی جب کتابوں کا تعارف کرواتا ہوں تو اس میں تفصیلی آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ. اس تورات کے اندر خدا کے متعلق دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کا اللہ کے متعلق کیا نظریہ ہے، وہ اللہ کو کیا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کے متعلق اس کتاب کے اندر آپ کو بڑی بڑی عجیب چیزیں ملیں گی. مثلا اس کی پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا چیپٹر ہے، اور پہلی اور دوسری ورس میں، اور خروج کی کتاب کے چیپٹر 20 اس کی آیت نمبر 11 میں. یہ ریفرنس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے نا اس نے جب زمین آسمان کی تخلیق کی تو اس کے بعد آرام کیا. خدا اللہ جو ہوتا ہے اس کو تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو کوئی آرام نہیں کرتا. ٹھیک، قرآن مجید نے جو ہے وہ اس عقیدے کی تردید کی ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. تو ان کے یہاں جو خدا ہے یہ ایک نقص ہے تھکاوٹ کا ہو جانا. انسانوں کو تو ہوتی ہے تھکاوٹ، لیکن اللہ کو اگر تھکاوٹ ہو جائے تو یہ ایک طرح کے نقص ہے. تو اللہ وہ ہوتا ہے جو نقائص سے پاک ہوتا ہے. تو خدا کے متعلق ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ جی یہ
خدا کو جو ہے وہ تھکاوٹ ہوگی۔ اسی طرح خدا کے متعلق اپنا اگر آپ پڑھیں تو پیدائش کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر 32 ہے اور اس کی ورس 23 سے 31 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی خدا کے ساتھ کشتی ہوئی، اور لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اس کشتی میں جو ہے وہ یعقوب خدا کے اوپر غالب آ گیا۔ وہ خدا ہی کیا ہے جو، وہ اللہ ہی کیا ہے جو مغلوب ہو جائے۔ یہ ایک پیدائش کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر ہے 32 اور اس کی ورس ہے 23 تا 31۔ یہ چیپٹر ہے 32 اور ورس جو ہے وہ 23 تا 31 ہے۔ ورس آیت کو کہتے ہیں، جویں ساڈے ہاں قرآن مجید دے وچ سورتاں ہوندیاں نا، سورت تو بعد رکوع ہوندے نے اور رکوع تو بعد آیتاں ہوندیاں نے، اسی طرح ان کے ہاں جو ہے وہ مختلف کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر پھر چیپٹر ہیں اور چیپٹر کے بعد پھر آگے ورسز ہیں، فقرے ہیں۔ یہ پیدائش کتاب ہے، میں نے کہا نا اس کا میں تعارف آپ کو آگے چل کے کرواتا ہوں۔ اس آیت کی جب کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کو ان تفصیل ان کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ ہے کیا۔ اچھا جی، اسی طرح خدا تعالیٰ کے متعلق اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر کہتے ہیں تو ایک دو حوالے میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے اتفاق ہوا ہے اس کو دیکھنے کا، کھولنے کا؟ ہوا ہے؟ یہ نا پیدائش کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر نمبر ہے 6۔ ہاں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ یعنی اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ وہ ہے جو غم بھی کرتا ہے، جو ملول بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت بھی کیا اللہ نے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ یعنی یہاں سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ایک کام کیا، اسے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا آگے چل کے، اور پھر کرنے کے بعد خدا اس پر پچھتایا بھی۔ تو ایسی صفات کے حامل کو تو اللہ نہیں کہتے۔ اللہ تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ اندھیری رات ہو اور سیاہ پتھر پہ چلنے والا سیاہ کیڑا جو ہے، اللہ تو اس کی چال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے تو وہ بھی مخفی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں۔ بہرحال اور بھی حوالہ جات ہیں، اگر آپ یہودیت کے موضوع کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ، تو مارکیٹ میں کتابیں مل جاتی ہیں، اس میں آپ کو ان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نظریات ہیں، یہ صرف میں نے چند چیزیں آپ کو صرف کہہ لیں کہ ایک لائن دینے کے لیے آپ کو بتائی ہیں، وگرنہ اگر صرف اسی موضوع کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں بے شمار باتیں ہیں۔ نہیں، اس کا ذکر نہیں۔ اصل اس میں ہمارا بنیادی پوائنٹ ہے کہ خدا آرام کرتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما مسنا من لغوب، ہم نے تو کسی تھکاوٹ میں نہیں چھوڑا۔ ہاں، وہ سبت کا دن مناتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ایک دن جو عبادت، وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے جاننے والے ہیں ایک دو یہاں پہ گلشن ڈابی میں، وہ یہودی ہیں، وہ کسی کا فون بھی نہیں سنتے ہفتے والے دن،
کام بھی نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف عبادت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے عبادت کے لیے، اور وہ پورا دن نہیں اللہ نے ہم سے مانگا، صرف چند گھنٹے ہیں وہ مانگے ہیں، اور ہم مسلمان اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ اور وہ آج بھی جو اسٹرکٹ یہودی ہے نا اپنے مذہب میں، وہ آج بھی پورا دن کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، صرف اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم سبت پہ ہیں، آج ہفتے کا دن منا رہے ہیں، کسی کی بات بھی نہیں سنتے۔ خیر، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق نظریہ۔ اسی طرح نبیوں کے متعلق کیا نظریہ ہے ان کا؟ دیکھیں اسلام کا نظریہ تو بڑا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کر کے کہا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تھے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ کسی پیغمبر کا ہمیں پتہ ہے بائی نیم یا نہیں پتہ، ہم اللہ کے سارے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلون علی الانبیاء، کہ مجھے تم نبیوں کے اوپر فضیلت نہ دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے آپ کا دعویٰ موجود ہے انا سید ولد آدم، کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنا ولد آدم کا سردار بنا کے بھیجا، تو وہاں پر جو تفضیل فضیلت کی بات کی ہے اللہ کے نبی نے نہ دینا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نبیوں سے افضل نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اس انداز میں فضیلت نہ دینا کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر نہ مانے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ یہودیوں کے ہاں جو یہ تورات ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں نبیوں کے متعلق بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کے متعلق ہے پیدائش کی کتاب میں، مسجد اب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا، خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے نعوذ باللہ میں بھی نقل کفر نباشد، اور میں بھی کہ اس کے بعد جب اس کو نشہ ہوا، نشے میں دھت ہو گئے تو وہاں پر وہ برہنہ پڑے رہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے متعلق پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 9واں چیپٹر ہے اور 20 تا 21 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا، یہی دیا تھا اس سے پہلے۔ ہاں خدا کو وہ پیدائش 6 اور 5 اور 6 ہے، پیدائش کا چیپٹر نمبر 6 ہے اور ورس نمبر 5 اور 6 ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ یہ نوح علیہ السلام کے متعلق یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کم نہیں کرتا، یہ بتانا پیدائش ہے، یہ پیدائش ہے اس کا چیپٹر 6 اور ورس ہے اس کی 5-6۔ لوط علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے متعلق نعوذ باللہ ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک مجلس میں تھے تو ہم نے نا وہ حوالہ پیش کیا، تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، آگے سے پادری نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، بائبل نے کوٹ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ اور وہ واقعہ پتہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ لوط علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلا کے ان کے ساتھ بدکاری کی اور ان سے پھر ان کی نسل چلی۔ یہ لوط علیہ السلام کے متعلق پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 19واں باب ہے
اور چیپٹر ورس ہے اس کی 33 تا 37. یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بارے لکھا ہے اور یہاں پہ لوط علیہ السلام کے بارے لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح داؤد علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے متعلق بھی ایک کتاب ہے دوسرا سموئیل، اس نام کی کتاب ہے اس بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے اور ورس اس کی 2 تا 16 ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن اپنی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا، اور پھر بعد میں کہا کہ پتہ کرو یہ عورت کون ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی فوج کے ایک سپاہی کی بیوی ہے وہ. تو داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار کو بلا کے کہا کہ اب جب جنگ پہ جاؤ تو اس کو تم نے آگے آگے رکھنا ہے تاکہ یہ قتل ہو جائے تو بعد میں پھر اس عورت کے ساتھ میں شادی کر سکوں. یہ داؤد علیہ السلام کو متعلق. اور بھی دیگر انبیاء کے متعلق جو ہے وہ بڑی نامناسب سی باتیں، یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا. بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ نبیوں کے متعلق جو ہے وہ کیا نظریہ تھا، یہ نبیوں کو جو ہے وہ کیا مانتے تھے. ہارون علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ بچڑا جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا. وہ جس کی عبادت کی تھی نا بنی اسرائیلیوں نے، وہ بچڑا جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا بلکہ تو وہ سامری نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. تو بہرحال یہ جو ہیں وہ مختلف چیزیں نبیوں کے متعلق ان کی اپنا ہیں، نبیوں کی توہین کے اوپر جو مبنی چیزیں ہیں یہودی مذہب کے اندر. اسی طرح یہودیوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ لوط علیہ السلام والا یہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا چیپٹر 19 ہے اور 33 تا 37 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ بچڑا جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے بنایا. یہ خروج کی کتاب ہے اور اس کا چیپٹر 32 ہے، 1 تا 5 میں لکھا ہوا ہے. یہ خروج ہے کتاب کا نام، چیپٹر 32 ہے اس کا اور ورس ہے اس کی 1 تا 5. اچھا اس کا نا حوالہ ایسے لکھا ہوتا ہے بائبل کا، جہاں کہیں بھی کوئی ریفرنس دیا جاتا ہے نا وہ ایسے لکھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرف ہے نا ڈوٹ سے وہ چیپٹر ہوتا ہے اور جو اس طرف ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ورس ہے، آیت ہے. اچھا جی، یہودیوں کا لٹریچر، یہودیوں کے مقدس صحائف، پہلے نمبر پر تو وہ اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں جسے ہم تورات کہتے ہیں. اس کی کتابوں کی تفصیل میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں اور بھی کچھ کتابیں ہیں جنہیں وہ مقدس صحائف مانتے ہیں. وہ 3 طرح کی کتابیں ہیں. اس کو مٹا دوں. ایک ہے مشنا، ایک ہے گیمارا اور نمبر 3 ہے تالمود. یہ تورات سے علیحدہ ان کے مقدس صحیفے ہیں. یہ اصل میں وہ چیزیں تھیں جو یہودیوں کے اندر نا سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی. یہ کوئی ریٹن فارم میں نہیں تھی. سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں وہ ہیں، یا بڑی جرت اگر میں کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید ہے تو یہ تورات ہے، اور یہ سینہ بسینہ چلنے والی چیزیں وہ احادیث سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں اس کو. یہ سینہ بسینہ ان کے اندر چلتی تھی. گیمارا
یہ اصل میں یہودیوں کی مذہبی کتب کو سمجھنے کے لیے نا چند شروحات تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس دور میں سینہ بسینہ چلتی تھیں، تو ان 3 کتابوں کے روپ میں یہ سامنے آئی۔ یہ جو مشنا ہے اس کو ایک بندہ تھا یہودا پانسی، اس نے تحریر کیا تھا 2 صدی عیسوی میں۔ 2 صدی عیسوی میں یہ تو آپ کو پتا نا جو عیسوی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سال جو ہے، کیلنڈر جو ہے اس وقت دنیا میں رائج ہے، وہ 2 طرح کے ہیں جو معروف ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ایک ہے جو کیلنڈر ہے عیسوی، اور ایک کیلنڈر ہے جو ہے ہجری، ٹھیک ہے۔ جو عیسوی کیلنڈر ہے یہ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوا تھا اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ تو یہ جو 2 صدی عیسوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 200 کچھ میں جو ہے یہ کام ہوا تھا۔ اس بندے نے یہ جو ہے یہودیوں کا جو ایک سینہ بسینہ چلنے والی روایات تھی اس کو اکٹھا کیا تھا۔ یہ 6 حصوں پر مشتمل تھی، اس کی تفصیل ہے آگے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ اس کے بعد دوسری ہے گیمارا، پیدائش سے نہیں، یہ کموسل کتاب کے نام سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، عیسائیوں کا ہی مکتبہ ہے یہاں پہ اردو لاہور میں فیروز پور روڈ پہ، وہاں سے کموسل کتاب کہہ لیں کہ ان کی ڈکشنری ٹائپ ایک چیز ہے، اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا عیسوی سال۔ تو یہ مشنا جو ہے کہتے ہیں پہلی جو یہودیوں کی غیر تحریری شریعت تھی یہ وہ تھی۔ دوسری ان کی شریعت تھی جسے کہا جاتا تھا گیمارا۔ گیمارا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں علم و عرفان کے۔ اچھا، یہودیوں کے ہاں تورات کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے نا وہ اس مشنا کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گیمارا ہے، یہ گیمارا جو تھی یہ مشنا کی تفسیر تھی، یعنی جب مشنا کو اکٹھا کیا گیا تو اس کی آگے جو تفسیر لکھی گئی وہ گیمارا تھی۔ جب تک یہ مشنا اور گیمارا یہ دونوں نہیں لکھی گئی تھی نا، اس سے پہلے جب یہودیوں کی غیر تحریری شریعت جو ان کے ہاں سینہ بسینہ چلتی تھی اس کو وہ کہتے تھے مدراش، مدراش کا نام دیتے تھے اس کو، جو مشنا اور گیمارا سے پہلے، کیونکہ یہ غیر تحریری چیزیں تھیں نا جس کو انہوں نے پھر تحریر میں لائے، اس سے پہلے جو سینہ بسینہ چیزیں چلتی تھیں ان کو مدراش کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تالمود آئی، تالمود کا وجود آیا۔ یہ تالمود جو ہے مشنا اور گیمارا کا مجموعہ تھا، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کر کے پھر انہوں نے تالمود جو ہے وہ لکھی۔ تالمود بھی 2 طرح کی تھی، ایک بابلی تالمود تھی اور ایک جو ہے وہ مغرب کی، ایک یروشلم کی تھی ایک مغرب کی تھی۔ یہ 2 طرح کی تالمود تھی جو اس وقت مارد وجود میں آئی تھی۔ ابھی اس ساری کا ترجمہ تو نہیں ہوا لیکن یہاں سے کاموکی کے پاس ان کا ایک ادارہ ہے عیسائیوں کا، انہوں نے جو ہے وہ اس کا نا تھوڑا سا شروع والے چیپٹرز کا ترجمہ کر کے یہ اردو میں شائع کیا ہوا تالمود۔ یہ دونوں طرح لکھی جاتی ہے، تا کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، توا کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ جتنی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں نا اس کی، یہ اسی میں لکھی ہوئی ہے، یہ اسی میں سے میں نے وہ سارا خلاصہ نکال کے نا آپ کو وہ بتایا۔ تو یہ تھا ان کا جو کتابیں جو یہودیوں کے ہاں چلتی تھی، یہودیوں کے ہاں جو مقدس صحائف تھے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ یہودا پانسی کے نام سے ایک بندہ ہے جس نے اس کو اکٹھا کیا تھا۔
اور گمارا کے متعلق اس نے بھی کچھ نہیں لکھا کہ یہ کس نے اکٹھی کی، کیونکہ یہ تفصیلات ہم نے انہیں سے لی ہیں نا، وہ ہم نے خود سے تو اکٹھی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئے یہودیوں کی کتب. اب یہودیوں کے کچھ فرقے بھی ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں کے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی فرقے پائے جاتے ہیں. ان کے دو مشہور فرقے ہیں، اس کو مٹا دیں. تالمود کے متعلق میں نے بتایا نا آپ کو، یہ دو طرح کی تھی، ایک کو یروشلمی تالمود کہا جاتا ہے اور ایک کو مغربی تالمود کہا جاتا تھا. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بندوں نے اکٹھی کی تھی، اس کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑا فرق تھا. باقی جس کو ان کے اندر پذیرائی ملی تھی نا، وہ یروشلمی تالمود تھی. اچھا سر، یہ جو ہوگی کہ یہ تب اکٹھی کیا کہ تحریری ان کی شریعت بنی، یہ تورات کہاں سے آئی؟ نہیں، تورات تو اس سے پہلے کی تھی نا. یہ سارا کچھ تو تورات کی جو ان کے یہودی عالم جو باتیں کرتے ہوتے تھے نا، تفاصیل بتاتے ہوتے تھے. اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں کوئی مفسر تفسیر کرتا ہے جب، تو مختلف اقوال نقل کرتا ہے کہ جی مجاہد کا قول یہ ہے، فلاں تابعی کا قول یہ ہے. ہمارے ہاں وہ علماء ہے نا، اسی طرح یہودیوں کے جو علماء تھے جن کو یہ ربی کہتے ہیں، ربی یہودیوں کے مولوی کو ربی کہا جاتا ہے، تو یہ ان کی ساری وہ باتیں تھیں جن کو انہوں نے اکٹھا کیا. ہرون نہیں، ہربی نہیں کہتے، ربی کہتے ہیں. ربی کیوں نہ کثیر، قرآن میں آیا یہ لفظ ہے. ہبر نہیں، وہ تو رہبان و احبار، وہ تو ایک عربی میں نام ہے نا، وہ تو عربی میں ہے، وہ تو عبرانی میں یا ان کی زبان میں نام نہیں ہے، تو عربی نے قرآن نے کوٹ کیا ان کا. خیر ان کے دو فرقے ہیں مشہور فرقے، ویسے بے شمار ہیں. وہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ابھی، ادارہ تحقیقات ہے کراچی میں، وہاں سے وہ چھپی ہوئی ہے یہودی فرقوں کی. اگر آپ تفصیلات لینا چاہیں تو وہاں پہ مل سکتی ہیں. دو موٹے موٹے جو ان کے فرقے ہیں، ایک کا نام ہے سامری فرقہ اور ایک کا نام ہے عبرانی فرقہ. یہ سامری وہ نہیں ہے جو جس نے بچڑا بنایا تھا، یہ وہ ہے جو شروع میں نے آپ کو بتایا نا دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، ایک سامری سلطنت بن گئی تھی اور ایک عبرانی سلطنت بن گئی تھی. ان کے آپس میں ڈفرنس کیا ہیں، جو موٹے موٹے ان کے آپس میں اختلافات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ جو ہے نا سامری، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام تک نبوت مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور جو عبرانی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی مسیح کے منتظر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے. اور یہودی جو کثیر تعداد میں عبرانی جو آج بھی موجود ہیں، وہ ایک مسیح کے منتظر ہیں، اور جسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسیح دجال کے منتظر ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ فرق ہے ان کا کہ یہ نبوت کو صرف موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، وہ اس کے بعد بھی مانتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کے قبلے کا فرق ہے. جو سامری فرقہ نا، یہ قبلہ مانتا ہے کوہ گریزم کو، گرزیم بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور یہ مانتے ہیں دیوار گریا کو. سامری اس کو مانتے ہیں قبلہ اور یہ اس کو مانتے ہیں قبلہ. یہ نابلس کے اندر ہے، نابلس میں. اور یہ سامری یہودی آج بھی موجود ہیں، کچھ 100 کی تعداد میں ہے، صرف یہ بہت زیادہ نہیں ہے، چند 100 کی تعداد کے اندر یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. کوہ گرزیم اور دیوار گریا. یہ دیوار گریا جو ہے نا، یہ اصل میں ہیکل سلیمانی کا وہ بچا ہوا حصہ ہے. جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل تعمیر ہوئی تھی نا، اس کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے. اس کو جو ہے وہ اپنے لیے قبلہ مانتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. اور تیسرا بڑا فرق ان کا یہ ہے کہ سامری جو ہیں یہ صرف 5 کتابوں کو تورات مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو اس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی 5 کتابیں ہیں، صرف وہ تورات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب کو وہ حجت نہیں مانتے.
جبکہ دیگر یہودی جو ہیں وہ اس کے علاوہ کتابوں کو بھی جو ہے وہ حجت مانتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ اگر ہو رہے ہیں تو بتائیں۔ بورنگ ہی ہے نا، اصل میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا، یہ بھی فرق ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو یہودیت کے متعلق بتائی۔ ابھی ہم آتے ہیں عیسائیت کی طرف۔ عیسائیت اس کے مختلف نام ہیں، اس کو نصرانیت بھی کہا جاتا ہے، عیسائیت بھی کہا جاتا ہے، مسیحیت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش میں اسے کرسچینٹی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام کسی نہ کسی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسیحیت اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی وجہ سے، عیسائیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے، اور نصرانیت یہ ناصرت ایک علاقہ تھا یروشلم کے قریب جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو نصرانیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے متعلق، اللہ کے متعلق جو ان کے نظریات ہیں وہ کیا ہیں؟ سیدنا مسیح کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا نام ایک مسیح بھی تو قرآن نے بتایا نا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نظریات رکھتے ہیں ان میں سے پہلا ان کا عقیدہ ہے جسے کہا جاتا ہے تثلیث، ٹرینٹی کا عقیدہ۔ یہ ایک ٹرائی اینگل بناتے ہیں ایسے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ یہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین مل کے ایک ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں۔ یہ دنیا کی واحد منطق ہے ایسی جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک پلس ایک پلس ایک برابر ایک۔ وہ اب تو عیسائی یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ وید کی بات ہے۔ اب عیسائی، ایک بچے نے نا کچھ دنوں پہلے اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نا یہ تثلیث نہیں سمجھ آتی تھی، تو میں نے اپنے پادریوں کو کہا کہ مجھے یہ سمجھائیں، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ نا وید کی بات ہے جو اس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں دیا گیا۔ حالانکہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس میں عقیدے میں ابہام نہیں ہوتا، کیونکہ اگر عقیدے میں ابہام ہوگا نا تو اگلی ساری دیوار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے نا ان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، جو باپ، بیٹا، روح القدس کو، یہ تینوں کو ملا کر کے، جسے یہ تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث کہتے ہیں۔ 3 میں 1 اور 1 میں 3۔ دوسرا ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یہ جو باپ، بیٹا، روح القدس، ان تینوں سے مراد، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ اس باپ اور بیٹے کے درمیان جو ایک تعلق ہے نا یہ ہے۔ اور بعض ان کے فرقے ایسے بھی ہیں جو روح القدس کی جگہ مریم مقدسہ کو لکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کے جو ہے وہ خدا۔ اچھا، یہ ان کا جو ابن اللہ کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ نعوذ باللہ اتنا کفریہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ تقاد نہیں سماوات والارض یتفجر منہ، اس طرح لفظ آتے ہیں وہاں پہ سورہ تقاد السماوات والارض یتفطرن، کیا لفظ ہے؟ کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یتخذ ولدا، اللہ نے تو کوئی اولاد ہی نہیں بنائی،
ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہے؟ اور یہ ظالم ایسے ہیں، آج یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا اس طرح کا بیٹا نہیں مانتے۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس طرح کا بیٹا نہیں مانتے تھے تو ان کی انگلش کی جو ورژن ہے بائبل کے، ان میں آج بھی بگوٹن سن کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی ڈکشنری، آکسفورڈ کی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھ لیں انگلش سے اردو کی، اس میں بگوٹن سن کا معنی یہ لکھا ہوا ہے عمل تولید کے ذریعے پیدا ہونے والا بیٹا۔ عمل تولید کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بگوٹن سن کا لفظ آتا ہے۔ تو اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں مانتے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن اتر رہا تھا ان کے بڑے مدینے میں نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں نا، وفد آیا پورا نجران کا، وہ آگے کہہ دیتا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی یہ قرآن نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور باتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن اس بات کو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اسی طرح ایک ان کا بنیادی عقیدہ ہے مصلوبیت مسیح کا عقیدہ، مصلوبیت مسیح۔ یہ کہتے ہیں جی سٹوری بڑی مزیدار ہے، سٹوری یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ایک جو لغزش ہوئی تھی وہ نسل در نسل انسانوں کے اندر چلی آ رہی تھی، اب اس کی معافی کے لیے کوئی بے عیب برہ چاہیے تھا کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا، تو اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پہ بھیجا، اور اس نے پھر ساری انسانیت کے گناہ جو ہے نا ان کو اپنے سر لیا اور اس نے قربانی دے دی۔ اس کو یہ کہتے ہیں مصلوبیت مسیح کا عقیدہ۔ حالانکہ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی پہلے حال نفی کی ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ مسیح کو صلیب دے ہی نہیں سکے، مسیح تو ان کے ہتھے نہیں آئے تھے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا۔ وما قتلوہ یقینا، اور اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یقینی طور پر قتل نہیں کیے گئے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور واپس آ کے زمین کے اوپر 7 سال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے رہنا ہے۔ 40 سال ان کی ٹوٹل عمر ہوگی، جس میں جو ہے انہوں نے 33 سال کی عمر کے قریب جو ہے وہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، اور کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا، تقریباً 7 سال کا عرصہ وہ آ کے زمین پہ رہیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، اور زمین کو عدل کے ساتھ کر دیں گے۔ تو یہ مصلوبیت مسیح کا ایک ان کا عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک عقیدہ جسے عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کفارہ کیا ہے کہ جی وہ چونکہ گناہ ساری انسانیت پہ چلے آ رہے تھے، تو مسیح نے سب کے گناہ جو ہے نا اپنے سر لے لیے، اپنے سر لے کے مسیح نے اب جو ہے نا وہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، وہ جتنے گناہ تھے نا وہ سارے معاف ہو گئے۔ اسی لیے یہ صحیح کہتے ہیں کہ اب نا فضل کا دور چل رہا ہے، شریعت کا دور نہیں ہے، فضل کا دور ہے، بس مسیح کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ جبکہ جہاں پر وہ واقعہ بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاملہ ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا اب تو زمین کے اندر جو ہے وہ مشقت کے ساتھ اپنی روٹی کمائے گا، اور عورت جو ہے وہ درد زاہ کے ساتھ بچے کو جنے گی۔ ہم مسیحیوں سے یہ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے وہ کوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب کفارہ ہو گیا تو وہاں پر جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ مشقت کے ساتھ تم روٹی کماؤ گے جا کے زمین میں، اور تمہاری بیویاں جو ہیں وہ درد زاہ کے ساتھ بچے جنیں گی، تو اب وہ کفارہ ہو گیا ہے، تو جب تمہارے ہاں بچے ہوتے ہیں تو تمہاری عورتوں کو درد نہیں ہوتی؟ اصول تو یہی ہے نا کہ جب کفارہ ہو گیا تو وہ تکلیف ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کی کتاب کی طرف، ان کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔
اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں. ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کس کا؟ جو کفارے کا عقیدہ بنا کے شریعت سے چھٹی دیتے ہیں، تو اگر وہ مسائل ان کو دکھائیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا دور پہلے تھا. منسوخ ہو گیا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی میں دیا اس وقت تھا. جب مسیح نے اپنی قربانی دے دی تو پھر سارا کچھ ختم ہو گیا. اب فضل کا دور ہے. اب نجات کے لیے صرف مسیح کے اوپر ایمان لانا کافی ہے. کہتے ہیں اس میں ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس کی طرف بھی آتے ہیں. بریک پہ پیر رکھے تھوڑا. پورا اسلامی نظریہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے متعلق جو اسلام کا نظریہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا جی، اس کتاب کے اس کو نا عام طور پہ عموماً کہا جاتا ہے بائبل. ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے بائبل. ٹھیک ہے جی. یہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے ببلیا. اس سے نکلا ہوا ہے. یہ ببلیا سے نکلا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کتابیں. ٹھیک ہے. کسی بھی کتابوں کے مجموعے کو لغوی اعتبار سے بائبل کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اصطلاحی اعتبار سے یہ نام جو ہے وہ صرف اس کتاب کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے عام کتابوں کو بائبل نہیں کہا جاتا. اس کے دو بڑے حصے ہیں بائبل کے. ایک کو کہا جاتا ہے پرانا عہد نامہ اور ایک کو کہا جاتا ہے نیا عہد نامہ. اور اس کے اور بھی نام ہیں. مثلا پرانے عہد نامے کو عہد عتیق بھی کہا جاتا ہے اور نئے عہد نامے کو عہد جدید بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اسے انگلش میں جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. جی جی. ان کے ہاں جو اب کثیر تعداد میں جو مسیحی پائے جاتے ہیں دنیا میں وہ دو ہیں. ایک ہے پروٹیسٹنٹ اور ایک ہے کیتھولک. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں. یہ کتاب مقدس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا، اور ایک یہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کلام مقدس. ٹھیک ہے. یہ ان کا سب سے پرانا فرقہ جسے کیتھولک کہا جاتا ہے یہ ان کی ہے، انہوں نے شائع کی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے ان کا جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے ان کی ہے، یہ انہوں نے شائع کی ہوئی ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا تحریف کر دی ہوئی ہے انہوں نے، ایک دو آیتوں کا فرق نہیں ہے، پوری 6 کتابوں کا فرق ہے، 7 کتابوں کا فرق ہے. اس کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، پرانا عہد نامہ ہے، اس کے اندر ہیں 46 کتابیں، اور جو یہ ہے نا اس کے اندر ہیں 39 کتابیں. 7 کتابوں کا فرق ہے. یہ موٹا موٹا سا 7 کتابوں کا فرق ہے. باقی اندر جا کے مزید جو فرق ہے وہ نہیں میں ذکر کر رہا آپ سے، کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں. صرف 7 کتابوں کا فرق ہے. یار ہم مسلمانوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کی ہمارے اوپر یہ رحمت ہے کہ ہماری کتاب ایک ہے. آپ بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں، دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جائیں، اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، شیعوں کے امام بارگاہ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں سے جو قرآن ملے گا نا وہ یہی ملے گا، ایک ہی ملے گا سب کے. لیکن یہ ان کے 2 بڑے فرقے ہیں جن کی صرف چند آیات یا فکروں کی بات نہیں ہے بلکہ پوری 7 کتابوں کا فرق ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتا دو ان دونوں میں سے کون سی الہامی ہے، کون سی خدا کی طرف سے ہے. اگر یہ ہے تو اس نے 6 کتابیں کم کر دی ہیں، اور اگر یہ ہے تو اس نے کتابیں زائد کی ہوئی ہیں. اب کس کو ماننے ہم الہامی؟ اگر اس کو مانتے ہیں تو یہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اگر اس کو مانتے ہیں تو یہ ثابت ہوتی ہے. آپ خود بتائیں ہمیں کہ ہم کس کو جو ہے وہ سچی اور الہامی کتاب ماننے ہیں آپ کی طرف سے. یہ پروٹیسٹنٹ کی ہے. نیلے کلر کی جو ہے نا یہ پروٹیسٹنٹ کی ہے، اور کالے کلر کی جو ہے نہیں یہ کیتھولک کی ہے. ہاں اس میں 46 کتابیں ہیں، زائد ہیں کتابیں. اور یہ جو پروٹیسٹنٹ کی ہے اس میں کم ہیں کتابیں.
یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے کہ یہ فرقہ بنا کیسے تھا. یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے نا، یہ نام سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا پروٹیسٹ. ایک بندہ تھا مارٹن لوتھر، اس نے پروٹیسٹ کیا تھا چرچ کے خلاف. اس نے کہا تھا یہ کیا کہ جو مولوی کہتے ہیں، جو پادری کہتے ہیں وہی مانیں. اس نے ماڈرنزم کی بنیاد رکھی تھی. یہ جو آج ماڈرنزم چلتا ہے نا، جدیدیت چلتی ہے، اس کی بنیاد اس بندے نے رکھی تھی. اور اس نے چرچ کے خلاف سب سے پہلے آواز کھڑی کی تھی. اس کو آپ سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں نا تو یہ مقلدین کا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ بس جو بزرگوں نے کہہ دیا، اور یہ غیر مقلدوں کا گروہ ہے جو کہتا ہے نہیں، ہر بات دلیل کے ساتھ ہوگی، کوئی جتنا مرضی پڑھا ہو وہ اپنے گھر ہوگا. وہ تو پھر یہ میں نے اپنا کہہ لیں کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں تشبیہ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے تشبیہ نہیں ہوتی. بہرحال اب آتے ہیں ہم اس کتاب کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام ہمیں اس کتاب کے متعلق کیا کہتا ہے. تو سورہ المائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ایک عہد لیا تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا، اور ہم نے اس سبب ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کرتے کیا تھے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اس کے جو کلمات تھے ان کے اندر یہ ان کی جگہوں سے ان کو ہٹا دیا کرتے تھے، ان کے اندر تحریف کیا کرتے تھے. اور سورہ البقرہ کی 75 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ اس کو سمجھنے کے بعد بھی اس کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سورہ البقرہ کی 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے اور پھر بعد میں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اسلام نے ہمیں نظریہ دیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ کیا کر دی ہے؟ تحریف کر دی. اور اس تحریف کے دلائل، سب سے بڑی دلیل اس تحریف کی یہ ہے، اس کے اندر کتابیں ہو رہے ہیں، اس کے اندر کتابیں ہو رہی ہیں. اگر یہ سچی ہے تو اس کے متعلق بتائیں، اگر یہ سچی ہے تو اس کے متعلق بتائیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں. مثلا اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے نا، توریت کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں، اس کی آخری کتاب میں نا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قصہ لکھا ہوا ہے. اور توریت کے متعلق وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. تو کوئی مصنف کتاب لکھ رہا ہو اس میں وہ اپنی موت کا تذکرہ لکھ سکتا ہے کہ میں موآب میں فلاں جگہ پہ جا کے موسیٰ جو ہے وہ فوت ہوا. ایک میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس میں لکھ سکتا ہوں کہ میں فلانے علاقے میں فوت ہوا؟ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ تحریفیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اپنا شہادتیں موجود ہیں. اس میں یرمیہ نبی کا ایک صحیفہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جناب یرمیہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے. تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہمارے پاس خدا کی شریعت ہے؟ دیکھو لکھنے والوں کے باطل قلموں نے بطالت پیدا کر دی ہے. وہی نظریہ جو قرآن نے کہا نا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہہ دیتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس نظریے کا ذکر کیا. تو بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے کہ اس کتاب کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے. اس کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے ان کی طرف سے مختلف سوالات بھی آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ایک ڈبیٹ مل جائے گی. مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب ہیں، حقوق الناس کے نام سے ایک ادارہ، اس کا پیج ہے یوٹیوب کے اوپر. اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر پوری ایک ڈبیٹ پڑی ہوئی ہے 3 گھنٹے کی، جس میں ان کے نظریے اور ہمارے نظریے کے دلائل کا آپس میں تقابل کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ 2 مذہب ہو گئے، یہودیت اور عیسائیت. اب تیسرا الہامی مذہب ہے اسلام. اس کا تو آپ کو تعارف ہے، اس کا تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بانی کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھی ہے. ہماری کتاب کیا ہے وہ
قرآن مجید ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں وہ بھی ہمیں واضح طور پر پتہ ہیں، تو اسلام کا ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کی طرف۔ ان میں سے بھی جو ہمارے اس وطن عزیز کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، ہمارے اس پنجاب میں نہیں، خیر سندھ والی سائڈ پہ بڑی کثیر تعداد میں ہندو۔ ہندو مذہب کیا ہے؟ ہندو مذہب کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی صدیاں پہلے موجود تھا۔ ان کی جو ویدیں ہیں نا ان کا تذکرہ، ان کی کتابوں کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں کون کون سی ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دراوڑ ایک قوم ہے، آج بھی آپ اگر اندرون سندھ میں جائیں نا وہاں پہ کچھ ہندو ہیں جو دراوڑ قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بڑی پرانی قوم ہے، بڑی پرانی قوم ہے، اور یہ حبشی ٹائپ لوگ ہیں، مطلب کالے رنگ کے اور اپنا گنگریلے گنگریلے کے بال ہوتے ہیں اور موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ دراوڑ قوم آج بھی آپ کو اندرون سندھ کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ ہندو جو نام ان کا نکلا ہے وہ بھی کس سے نکلا ہے، اس کی کوئی اپنا ہسٹوریکل تو پختہ بات نہیں ملتی، لیکن ہندو یہ بروزن ہے سندھو۔ یہ زیادہ تر لوگ لکھتے ہیں کہ جو دریائے سندھ کے قریب رہنے والے لوگ تھے نا ابتدا میں، ان کو سندھو کہا جاتا تھا، اور وہی لوگ بعد میں ہندو ہوئے۔ اور مت جو ہے نا، مت یہ کہتے ہیں عقل کو، جو ساڈے یہاں پنجابی نہیں کہا تنو کو مت ہی نہیں ہے، تو مت کہتے ہیں عقل کو، ہندو مت یعنی ہندو عقل مند لوگ۔ تو یہ ہندو مت مذہب جو ہے یہ بڑا پرانا مذہب ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ دنیا میں معروف ہیں۔ ہمارے پاس پڑھی ہوئی تھی کافی کتابیں، میں بس لا نہیں سکا، ورنہ آپ کو ان کا انتظار کروا دیتا میں۔ ان کی کتابیں ایک وید کے نام سے، اور یہ ویدیں جو ہیں یہ 4 طرح کی ہیں۔ اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے اپانشد کے نام سے، اور ایک کتابیں ہیں کچھ ان کی قرآن کے نام سے، اور ایک ہے منو دھرم جس کو شاستر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے رامائن کے نام سے، اور ایک ہے مہابھارت کے نام سے، اور ایک ہے گیتا کے نام سے۔ ویدیں جو ہیں وہ 4 طرح کی عام زیادہ مشہور ہیں، رگ وید ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے اور سام وید ہے۔ یہ 4 ویدیں ہیں ان کی۔ یہ ان کا مذہبی لٹریچر ہے جس کو مقدس صحائف کہا جاتا ہے، یہ ہے ان کا۔ اس کے بعد ان کے فرقے جو ہیں وہ اصل میں ان کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ ذات پات کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں فرقے جو ہے وہ کوئی عقیدوں کے فرق کی بنیاد پر نہیں بنے ہوئے، ان کے ہاں جو فرقے ہیں وہ ذات پات کی بنیاد پر ہیں۔ جو ان میں سب سے اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں برہمن، ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق تو یہ ہے کہ یہ برہمن اگر کسی غیر برہمن کو قتل بھی کر دے نا تو اس کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے کہ بس اس کے سر کے بال مونڈ دو، بس۔ یہ وہی اپنا نسلی تعصب ہے جو یہودیوں کے اندر ہوتا تھا کسی دور میں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم جب کسی دوسرے کو کچھ کہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ ان کی نسل کے جو لوگ ہیں ان کو برہمن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پشتری کی پڑھتے ہیں بات ہو اس کو، اور ویش تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پر ہے شودر، اور شودر سے بھی نیچے ایک نسل ہے ان کی جنہیں اچھوت کہا جاتا ہے۔
یہ جو ہے وہ ٹوٹل ان کے 5 طرح کے جو ہے وہ ذات پات کی بنیاد پر ان کے فرقے بنتے ہیں. ان کے عقائد بڑے عجیب و غریب طرح کے ہیں. خدا تعالیٰ کی، اللہ کی ذات کے متعلق ہر گھر میں ان کا علیحدہ خدا ہے، ہر مصیبت کا علیحدہ خدا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بیسیکلی توحید کے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جسے تناسب کا عقیدہ کہتے ہیں، آواگان کا عقیدہ کہتے ہیں. وہ تناسب کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ان کے ہاں ماننا یہ ہے کہ جی ایک بندہ جب مر جاتا ہے نا تو اس کے پھر جس طرح کے عمل ہوں، اگر اچھے عمل ہوں تو اس کی روح جو ہے وہ کسی اچھے جانور کی صورت میں آتی ہے. وہ فلمیں بھی دیکھے نا ہوں ہے، کیونکہ ہندی فلموں کے زمانہ جاہلیت ویکھتے رہے اسی ہوں نہیں، چلو زمانہ جاہلیت. تو یہ تناسب کا عقیدہ جو ہے نا، آواگان کا عقیدہ، یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی برے عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کسی برے جانور کے اندر آ جاتی ہے. تو اس مذہب کے بانی کے متعلق کتابوں میں کوئی حتمی رائے یا کوئی حتمی بات نہیں ملتی کہ جی یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کا بانی کون تھا. اچھا، اب ہم آتے ہیں وہ آخری 2 مذاہب جو میں نے آپ کو بتائے تھے. کلاس کتنے بجے تک ہے؟ مغرب تک ہی ہے، ہو گیا نا؟ مغرب ابھی فکس نہیں ہے. اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، چلو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں بس قادیانیوں کے متعلق، بہائیوں کے متعلق رہنے دیتے ہیں. قادیانیوں کا چونکہ عام ہمارے ساتھ واسطہ بھی پڑتا ہے، قادیانیوں کے متعلق تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ قادیانیت جو ہے نا جی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس مذہب کی بنیاد رکھی. یہ آدمی خود اپنی اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میری سوانح اس طرح پر ہے کہ میرا نام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد تھا. یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور پیدا یہ ہوا ہے 1839 یا 1840 میں. یہ قادیان تھا ضلع گرداسپور کے اندر مشرقی انڈیا میں، وہاں پر یہ پیدا ہوا تھا. خیر اس کی کوئی اتنی اپنا بچپن کی یا کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہے کہ جس کو شروع سے سمجھا جاتا کہ یہ بڑا اچمبا سا بچہ بنے گا. اس کی کچھ غلط حرکتیں تو ملتی ہیں بچپنے میں، لیکن اس بندے نے نا 1891 میں 2 کتابیں لکھی تھی. ایک کا نام تھا توضیح مرام اور دوسری کا نام تھا فتح اسلام. یہ 2 کتابیں لکھی جس میں اس نے پہلی دفعہ وفات مسیح کا اور مہدی موعود اور مسیح موعود ہونے کا اشتہار شائع کیا. توضیح مرام، اچھا اس کی نا کتابوں کا اپنا سیٹ چھپا ہوا پورا روحانی خزائن کے نام سے. یہ 23 جلدوں میں اس کا سیٹ ملتا ہے، اب تو خیر نہیں ملتا. یہ 23 جلدوں میں اس کی 84 یا 85 کتابیں ہیں جن کو اکٹھا کر کے 23 جلدوں میں چھاپ دیا گیا. یہ اس کا اپنا روحانی خزائن ہے. اور ایک اس کی کتاب ہے تذکرہ کے نام سے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کے اوپر الہام آتے تھے نا، جس کو سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں وہی جو آتی تھی مرزا صاحب پہ، وہ یہ ساری انہوں نے اس کے اندر اکٹھی کی ہوئی ہے تذکرہ کے نام سے. تو یہ بندہ جو ہے اس نے شروع کے اندر جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ ایز اے مسلمان اپنی زندگی شروع کی تھی اور مبلغ تھا یہ اسلام کا. ایک بعض ہندوؤں کے ساتھ اس کے بحث و مباحثے بھی ہوتے تھے. اور اسی بنیاد پہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیث کے بڑے خیر عالم گزرے ہیں، ان کا ایک رسالہ چھپتا تھا اس دور میں اشاعت السنہ کے نام سے. وہ نا اس کی کچھ کتابوں کے اشتہارات دیا کرتے تھے اپنے رسالے میں. بٹالوی صاحب کا جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ لنگوٹیا تھا ایک طرح سے. بٹالہ سے قادیان تھوڑے سفر پہ تھا تو ان کی آپس میں دوستی تھی. تو جب آگے چل کے اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا نا تو پھر سب سے پہلے اس کے خلاف جو محاذ کے اوپر سامنے آئے وہ بھی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ لکھا، اس کے سارے عقائد و نظریات کو جمع کیا اس میں، اور اس وقت کے شیخ القل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت بہت بڑے سب سے بڑے عالم گنے جاتے تھے، آج
ہمارے اس بر صغیر میں ہمارے جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کی سند ان پہ جمع ہوتی ہے جا کے. ٹھیک ہے. تو بٹالوی صاحب نے وہ فتویٰ جو ہے وہ اپنے استاد سید نذیر حسین مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ مجھے آپ اس کے اوپر فتویٰ دیں. تو انہوں نے پھر تحریراً سب سے پہلے جو ہے وہ فتویٰ لکھا تھا کہ مرزا جو ہے اس کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ کفریہ ہو چکے ہیں. اس کے کفر کے متعلق انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا. یہ بحث چلتی ہے ہمارے اپنا دیوبندی بھائیوں کے ساتھ بریلویوں کے ساتھ کہ سب سے پہلے مرزے کے خلاف فتویٰ کفر کس نے دیا تھا. تو اس پہ ابھی ریسنٹلی کتاب چھپی ہے اپنا مولانا داؤد ارشد صاحب نے اس کے اوپر بڑی اچھی تحقیق کر کے لکھا ہے اس کے اوپر کہ وہ پہلا فتویٰ کفر جو ہے وہ کن کی طرف سے آیا تھا. تو بہرحال یہ بندہ جو ہے نا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر اس کا نا صحیح ناطقہ بند کیا. یہ قادیان میں چلے گئے تھے. مولانا ثناء اللہ صاحب بڑے مشہور مناظر تھے. یہ قادیان میں چلے گئے. انہوں نے کہا آپ باہر نکل میرے نہ مناظرہ کرتا. تو اس نے جو ہے نا وہ ثناء اللہ صاحب کے سامنے نہیں آیا. بالآخر تنگ آ گئے نا اس نے 15 اپریل 1907 کو ایک دعا کی جو اس کی کتابوں میں نا آخری دعا کے نام سے مشہور ہے. اس میں اس نے یہ دعا کی کہ اللہ جو سچا ہے نا اس کو تو زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں موت دے دے. تو یہ لاہور میں آیا ہوا تھا. یہ برانت روڈ پہ لاہور میں اسٹیشن کے پاس نا احمدیہ بلڈنگ کے نام سے ایک بلڈنگ ہے وہاں پر تھا یہ. تو وہاں پر 1908 کو 26 مئی 1908 کو یہ مر گیا. ہمارے یہاں وہ مشہور ہے بات کہ جی مرزا جو ہے بیت الخلاء میں مرا تھا. یہ مبالغہ ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ بیت الخلاء میں نہیں مرا تھا. اس کو جو ہے وہ لوز موشن لگے ہوئے تھے تو اس کی بیگم نے اس کے واش روم کرنے کے لیے نا اس کی چارپائی پہ انتظام کیا تھا تو وہاں پر اسی موت آ گئی تھی. اور نہیں بہرحال یہ لاہور میں مر گیا. تو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ یہ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد سرگودا میں آئے 1948 میں وہ فوت ہو گئے. اور مرزائی آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اور مرزائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ مرزا صاحب نے نا ان کو مبالغے کا چیلنج دیا تھا تو ثناء اللہ صاحب تو آئے نہیں. مبالغہ تو ہوتا ہے جس میں دونوں فریق راضی ہوں. تو ثناء اللہ صاحب جب آئے ہی نہیں تو مبالغہ ہوا ہی نہیں. تو یہ تو اس کے نتیجے میں تو نہیں مرا. حالانکہ یہ مبالغہ نہیں تھا یہ مرزے کی یک طرفہ دعا تھی جس کے نتیجے میں یہ مرا. خیر اس کے بعد اس کی جماعت کو سنبھالنے میں بڑا کردار ادا کیا حکیم نور الدین کے نام سے ایک بندہ تھا. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. یہ 48 میں 1948 میں حکیم نور الدین کے نام سے ایک بندہ تھا جو اس کے بعد پھر پہلا خلیفہ بنا تھا ان کی جماعت کا. یہ اصل میں طبیب بھی تھا بڑا اچھا. اس وقت کشمیر کے جو راجا تھے ان کا یہ طبیب تھا. تو بڑا پڑھا لکھا یہ بیرے کا تھا یہاں کا رہنے والا تھا. تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے قادیانیوں کا پہلا خلیفہ بن گیا. پھر اس کی موت کے بعد اس کی موت تک تو قادیانی اکٹھے رہے لیکن اس کی موت کے بعد جو ہے نا وہ پھر قادیانی جماعت جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. نور الدین کے مرنے کے بعد جو ہے مرزے کا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود. یہ قادیانی جماعت کا جب خلیفہ بنانا تو ان کی ایک بندہ تھا محمد علی لاہوری. یہ لاہور میں نا پنجاب یونیورسٹی ہے نا اس کا مین کیمپس کا جو گیٹ ہے کونے والا اشارہ اس سے برکت مارکیٹ کی طرف جائے نا تو لیفٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ آتی ہے احمدیہ دارالسلام کے نام سے. اس کے اندر پوری ایک کالونی ہے. وہ ان کے لاہوری گروپ کی جو ہے وہ وہاں پہ رہائشیں ہیں اور وہ کثیر تعداد میں وہاں پہ رہتے ہیں. اندر ان کی مسجد بھی ہے لائبریری بھی ہے کافی کچھ ہے ان کا. تو یہ محمد علی لاہوری اس جماعت کا جو ہے نا وہ سرکردہ تھا اور یہ مرزے کے دور میں بھی تھا. مرزے کے دور میں ایک رسالہ نکلتا تھا ریویو آف ریلیجنس کے نام سے جو ہے وہ اس کا یہ ایڈیٹر تھا. انگلش میں یہ رسالہ نکلتا تھا. تو یہ مرزائیوں کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جیسے بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ
یہ تو مرتد ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ جب مرزئی ملیں گے نا تو وہ بڑی سادی سی ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولویوں نے بس ہمارے خلاف تحریک کھڑی کر کے ہمیں کافر بنا دیا. وغیرہ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے، من اکلا ذبیحتنا من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا، جس نے نماز پڑھی ہم جیسی نماز، جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا وہ اللہ کے ذمے میں ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اس میں محمد رسول اللہ سے تم مراد کیا لیتے ہو؟ یہ مرزے کے بیٹے نے خود لکھا ہے. مرزے کا بیٹا بشیر الدین تھا نا، ریویو آف ریلیجنس کے نام سے وہ جو رسالہ جس کا میں پہلے آپ کو ذکر کر رہا تھا، اس کے اندر اس سے یہ باقاعدہ سوال ہوا تھا کہ جب ہم نے مرزا صاحب کو علیحدہ نبی مان لیا ہے تو ہم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس نے کہا ہمیں کلمہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم محمد رسول اللہ سے مراد جو ہے وہ مرزا صاحب کی ذات لیتے ہیں، تو ہمیں کلمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اور منارٹیز بھی تو رہتی ہیں، ان کو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، قادیانیوں کو مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی مارنا چاہیے ان کو، یہ ریاست کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو جب تم ایک چیز ہے نہیں؟ اس کو پرسونیشن کہتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، ایک چیز سامسنگ کا برانڈ ہے اور میں چائنا کی کاپی بنا کے اس کے اوپر سامسنگ لکھ کے اس کو بیچنا شروع کر دوں تو کیا سامسنگ میرے خلاف ایکشن نہیں لے گا؟ حرکت میں آئے گا نا فوراً. اصل قادیانیوں کا یہ جرم ہے کہ پرسونیشن چھوڑ دیں، کہیں ہم غیر مسلم ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اور رہتے ہیں، تم بھی رہی ہو، ہمیں کیا مسئلہ تم سے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کے دو بڑے فرقے ہیں. ان کے اندر جو اس وقت موجودہ اختلافات ہیں نا بڑے بڑے، ان میں سے ایک پہلا اختلاف ان کا یہ ہے کہ لاہوری گروپ کہتا ہے کہ ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، اور ربوی والا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے ہم نبی مانتے ہیں. اور یہ لاہوری گروپ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، جبکہ یہ مرزئی ربوا گروپ جو ہے یہ کہتا ہے کہ غیر احمدی سارے کافر ہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں. اور تیسرا ان کا جو بڑا اختلاف ہوا تھا نا آپس میں، وہ یہ ہوا تھا کہ جماعت کا نظم خلیفہ چلائے گا یا انجمن چلائے گی، یعنی ایک پوری شورا ہوگی وہ چلائے گی یا ون مین شو ہوگا جو وہ کہے گا وہ چلائے گا. یہ تین بڑی باتیں تھیں ان کی جس کے اوپر ان کا اختلاف ہوا تھا. مباحثہ راولپنڈی کے نام سے ان کا آپس میں پھر مناظرہ بھی ہوا تھا جو کتابی صورت میں چھپا ہوا ہے، جو ان کے آپس میں اختلافات تھے. تو یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے ان کے دو فرقے بن گئے. اب تو خیر 7 8 9 ان کے فرقے بن چکے ہیں. قادیانیوں کے بھی آپس میں مختلف لوگ جو ہیں نبوت کے دعوے کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح ایک مذہب ہے بہائی. ان کا بڑا عجیب نظریہ، یہ کہتے ہیں کہ ہر 1000 سال بعد نبی آ سکتا ہے، ہر 1000 سال بعد نبی آ سکتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مساوات ہونی چاہیے، مرد و عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے. اس طرح کے سلوگن کے اوپر جو ہے اس عقیدے کی، اس مذہب کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے متعلق اگر آپ میں سے کوئی صاحب ذوق وہ پڑھنا چاہتا ہو تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، البابیہ اور البہائیہ، یہ اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو اس کی متعلق تفصیل مل جائے گی. یہ بابیہ میں اور بہائیہ میں فرق یہ اس سے پہلے تھا باب محمد اور بہاءاللہ، اسی سے پھر یہ سارا کام، اصل تو یہ شیعت سے نکلے تھے، شیعوں سے نکلے تھے. یہ بہاءاللہ نے آج اس کو منسوخ کیا. ہاں آپ نے کہا یہ جو لاہوری ہے یہ مرزے کو نبی نہیں مانتے، پھر یہ قادیانی کیسے؟ قادیانی کیسے؟ مجدد مانتے ہیں نا، مجدد مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مجدد. حالانکہ یہ نظریہ انہوں نے اس وقت اپنایا جب محمد علی کو بڑی امید تھی کہ نور الدین کے بعد سیٹ میرے پاس آئے گی. یہ بڑا قابل آدمی تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے. تو مرزے کے چاہنے والوں نے جو ہے نا وہ مرزے کے بیٹے کو اٹھا کے آگے کر دیا تھا. وہ جب بیٹا آگے آیا نا، بیٹے سے پہلے تک محمد علی بھی اسی موقف کے اوپر تھا. یہ تو جب ان کی لڑائی ہوئی آپس میں اس وقت پھر اس نے علیحدہ جماعت بنائی اور یہ نظریات بنا دی. جبکہ اس سے پہلے مرزے کے دور میں جو اس کی نبوت کے دعوے کی باتیں تھیں وہ ساری اس کے سامنے موجود تھی، کبھی نہیں اس نے اختلاف کیا تھا ان سے.
سوال ذہن میں آیا چاند سے جی جی جیسے یہ ان کا بیٹا آ گیا ہے ایسے ہی لبیک والوں کا او یس کوئی اور بات ہے تو کریں. سر یہ بہائیوں کا فرق ادھر کیا ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہر 1000 سال بعد نبی آ سکتا ہے. اور کوئی بات ہو؟ پیچھے آپ نے نا تذکرہ کیا سامری کا، تو یہ آج کا طریقہ ہے نا سامری جادوگر بھی مشہور ہے، کیا یہ وہی تھا؟ نہیں، وہ میں نے بتایا نا وہیں پہ کہ یہ جو سامری فرقہ ہے ان کا، یہ وہ سامری نہیں تھا جس نے وہ بچڑا بنایا تھا اور وہ جادو کا وہ ساری کارستانی چلائی تھی، وہ اور ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. یہ تو بڑی پرانی باتیں، اس سے پہلے کی باتیں. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.